الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وأمروا بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصابك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني والآيات اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی قیمتی دولت سے، کلمے والی دولت سے مسلمانوں کے گھر میں، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی ایمان کی کلمے والی دولت عطا کیا ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک اسی کلمے پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ میں نے سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت سورہ لقمان کی پڑھا تھا، اس کا ترجمہ مختصر اور مفہوم اقیموا الصلاة امر بالمعروف والنہی عن المنکر والصبر علی ما اصابک، یعنی نماز پڑھا کرو اور اچھے کاموں کا نصیحت کرو اور برے کاموں سے منع کیا کرو، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کرو۔ اس کے بعد میں سے آپ کے سامنے دو حدیثیں میں نے پیش کیا تھا، اس کے بعد میں دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس میں نمبر ایک انا عبد اللہ ورسولی، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اور اس کے بعد میں سے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا تھا، بلغ عنی والآیات، یعنی میری بات دوسروں تک پہنچاؤ، وہ ایک بات ہی صحیح۔ اب ہمارے ذمے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہم تک پہنچی گئی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میں دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح لوگوں تک ان باتوں کو سمجھانے کی اور سمجھ بوجھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ آج دنیا میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لوگ دینی علم سے، دین کے علم سے بے خبر ہے اور معلومات نہیں کرتے۔ معلومات کرنا ہر مسلمان کو علم والے سے جاننا ضروری ہے، لہذا ہم اس کو دین علم سیکھنے کے لیے علماء سے ربط کریں اور ان سے معلومات کریں۔ تو آج کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لوگوں کو کس طرح دین کو پہنچائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے صحابہ کو بتائے اور صحابہ سے بھی عمل کرائے، اس کے بعد میں سے صحابہ ولیوں کو، اسی طرح تابعین، تبع تابعین کو، اور اس کے بعد میں ہم تک اس دین کو پہنچایا گیا ہے۔ اور اس دین کو ہم باقی رکھنے کے لیے اس پر گھٹے رہے، ڈٹے رہے اور اسی دین پر عمل کرتے ہوئے اور لوگوں سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو، ہر آدمی کو، ساری دنیا کو، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے غیر سے نہ ڈرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو سچ کر کے بتائے۔ تو ہم کیا کریں؟ اب قربانی کا موقع آ گیا تو اس کو ہم عمل کر کے دکھائے اور عمل کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے، چاہے تم پر کتنی بھی مصیبتیں آئے۔
اور تم بکرا کاٹنا، گائے کاٹنا یا ایک حصہ لینا تو تم پر بھاری ہوتا تو تم قرضہ لے لو، قرضہ لے کے اس پر اس عمل کو عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں وہ جو قرضہ لیے وہ قرضے کو واپس کر دو۔ اللہ رب العزت نے پھر آپ کو جو قربانی کیے قرضہ لے کے اور وہ قرضے کو واپس بھی کر دیے، اور وہ قربانی کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ لہذا قربانی کرنا چاہیے اور دین پر مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، جمے رہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ تو سورج سے، نہ تو چاند سے، نہ ستاروں سے، سیاروں سے، مالداروں سے اور برے لوگوں سے، ہم کو کسی سے کچھ نہیں ہوتا، بس صرف ایک اللہ ہی سے ہوتا۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، قربانی جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ قربانی کرنا یہ جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہے بھائی دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دلی اور اپنے قربانی کے جانور کے بدلے ثواب کی نیت قربانی کی تو یہ اس کے لیے جہنم سے روکنے کا سبب بنے گا۔ ہر ایک پلسی راستے سے گزرنا ہے، کیسا گزریں گے بھائی؟ پلسی راستے کے پر آ گئے اور رک گئے اور اس پر سوار ہونا تو ہونا ہے، چلنا تو چلنا ہے، کس طرح چلیں گے بھائی میرے بھائی دوستو؟ اس لیے وہاں پر ایک سوار تمہارے لیے تیار ہوگا۔ جو چیز تم اس سال قربانی میں کیے ہو، وہ دمبا یا بکرا یا بیل یا بھینس یا دیگر جو چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، ان پر سے آپ جس چیز کو آپ نے اونٹ کو دیا، بکرے کو دیا یا قربانی کسی اور کو قربانی دے دیے، یعنی حلال چیز کو دے دیے، تو اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں اس کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں میرے دوستو۔ اگر ہمارے پاس مال اتنا اوساط ہے، پیسہ ہے، مال ہے، پھر بھی ہم قربانی نہیں کر رہے، یعنی دنیا والوں کے ڈر سے، دنیا والوں کے دھمکی سے اگر ڈر کے آپ لوگ قربانی نہیں کریں گے تو آپ اللہ سے کہاں ڈر رہے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہاں پر چلے گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنت کدھر چلے گیا میرے بھائیو دوستو؟ اس عمل پر جمے رہنا اور عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر قربانی نہ کرنے پر ایسا وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ بھائی کیا فائدہ ہے بھائی؟ لوگوں سے ڈر کے قربانی نہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، دنیا سے ڈرنے کا نہیں، یہ اسلام پر جمے رہنا، اسلام کے لیے قربانی ہو جانا، ہم اپنا جان، مال، وقت اللہ کے راہ میں وقف کر دینا چاہیے۔ اللہ یہ جان، مال، وقت، یہ سارے چیزیں اللہ نے دیا، اللہ کے لیے خرچ کرے میرے بھائیو دوستو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، اور نئے لوگ ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔